دوسری طرف جو اس وقت شہر میں فضا ہے اور جو پورے ملک کے اندر یہ ضرورت ہے کہ ملک میں جو موجودہ 4 صوبے ہیں جو بالکل پاکستان کے لیے ایک ایسی مصیبت بن گئے ہیں، یہ صوبے نہیں ہیں، یہ خود ملک بن گئے ہیں، یہ پاکستان کے وفاق کے لیے خطرہ ہیں، اور 18ویں ترمیم نے ان صوبوں کو پوری ریاست بنا دیا ہے۔ اب یہ صوبہ سندھ نہیں ہے، یہ ایک آزاد دیش بن چکا ہے۔ یہاں پر پوری ہمیں اس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے جیسے 13 اگست 1947 سے پہلے یہاں کے حکمران ہندو یہاں کے مسلمانوں کو ڈیل کرتے تھے۔ ہمیں اس جگہ لے جایا گیا ہے جہاں کی آبادیوں کی بچیاں گروی رکھی ہوئی تھی، زمینیں گروی رکھی ہوئی تھی، یہ ہمیں وہاں لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ ریزسٹ کریں، کھڑے ہو جائیں۔ میں آج یہاں پر آنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آج سے مختلف علاقوں میں کارنر میٹنگز کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں لوگوں کو اویئر کرنا ہے، لوگوں سے کھل کے بات کرنی ہے۔ جب تک آپ کا یہ خوف و ہراس ختم نہیں ہوگا، جب تک اس شہر میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی لانے کے لیے ہمیں آپ کا خوف و ہراس، لیکن اس خوف و ہراس کو ختم کرنے کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو اس خوف و ہراس سے نکال کے کسی اور کے خوف و ہراس میں داخل کر دیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے اندر خود ہمت پیدا کرنی ہوگی، ہمیں اپنے جس طریقے سے پہلے کراچی جیتا جاگتا تھا ہمیں اس طریقے سے کھڑا ہونا ہوگا۔ میں بہت طویل اور لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر جو اصحاب یہاں کی بلڈنگ کے اور اس علاقے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے ہماری بات سنی، اور خاص طور سے مشرف بھائی کا، شکیل کا، عبداللہ کا اور دیگر ساتھیوں کا جنہوں نے اس میٹنگ کے ارینجمنٹ کے سلسلے میں جو ہے وہ انتظام کیا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقین دلاتا ہوں مہاجر اتحاد تحریک اپنی قوم کے ساتھ 40 سال سے کھڑی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جد و جہد کر رہے ہیں صوبے کی، ہمارا دوسرا تیسرا کوئی منشور نہیں ہے۔ ہم نے بالکل صاف واضح بات کرتے ہیں، ہمیں کوئی کوٹا سسٹم ختم نہیں کرانا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ ہمیں کوٹا سسٹم نے اتنا ہماری قوم پر ظلم کر لیا، ہماری 3 نسلیں برباد کر دی، ختم کر دی۔ اب ہم کوئی کوٹا سسٹم ختم نہیں کرانا چاہتے، ہم اب اپنا علیحدہ صوبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں کہ کسی دوسری قوم کے لیے کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہوگا، ہمارے صوبے میں میرٹ کا نظام ہوگا۔ ہم پاکستان کا مقصد تھا اس کے تحت ایک ماڈل صوبہ جس کا ہماری پارٹی کا شروع سے ایک ہی منشور ہے، اور صرف ہمارا نہیں تھا۔ 11 جون 1978 کو جو آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بنائی تھی، اس کے پہلے پمفلیٹ کے اندر الگ صوبے کا مطالبہ شامل تھا۔ یہ بعد میں اس کو جو ہے وہ اس سے الگ کیا گیا تھا۔ آج مہاجر قوم واپس آ رہی ہے، آج اپنے اصل ایجنڈے پہ واپس آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو 35-40 برس تک یہاں سے بھاگتے رہے، آج وہ بھی دبے لفظوں علیحدہ صوبے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، اس کے نام کا مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی جنوبی سندھ رکھنا چاہتا ہے، فبیہا، کوئی شہری سندھ، کوئی متروکہ سندھ، کوئی مہاجر صوبہ، کوئی شہری صوبہ، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نام کا مسئلہ بعد میں بھی طے ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں صوبہ چاہیے، اس لیے کہ ہم سندھ کے موجودہ انتظامی ڈھانچے میں، موجودہ شکل میں کسی صورت اور کسی قیمت پر اب رہنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک ایسا وقت آ گیا ہے جیسا 47 سے پہلے ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ کہنا پڑا کہ ہندو اور مسلمان ایک جغرافیے میں ساتھ نہیں رہ سکتے۔
بے نہیں سندھ کے اندر جو ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، جو ظلم کیا جا رہا ہے، جو ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، جو ہمارے احساس بیرونی کو آسمان پہ پہنچا دیا گیا ہے، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ کے اندر اب مہاجر موجودہ انتظامی جو طریقہ کار ہے اس میں مہاجر سندھ کے ان حکمرانوں کے ساتھ قطعی نہیں رہ سکتے۔ اب ہمیں اپنا حصہ چاہیے، بالکل کلیئر بات ہے، ہمیں اپنا کیس مضبوط کرنا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کان کھول کے سن لے، کراچی کی طاقت ابھی دیکھی نہیں ہے۔ کراچی کی طاقت کسی کو اگر یاد رہ گئی ہو تو وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک کو یاد کر لے، وہ جنرل ایوب خان کے انجام کو یاد کر لے۔ کراچی کی طاقت جس دن انشاءاللہ تعالی صحیح لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی تو صرف ایک دن کراچی بند ہوگا اور پورے پاکستان کو کراچی کی ڈیمانڈز کو ماننا پڑے گا۔ لیکن یہ اگر سمجھ لیا گیا ہے کہ ہمارے مہاجروں کو اس طریقے سے غلام بنا کے ان کی شناخت واپس لے کے ان کو دوسرے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ مہاجر نہیں، آپ اپنے آپ کو یہ کہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم اپنے آپ کو کیا کہیں۔ ہم پاکستان، ظاہر ہے کہ مسلمان پہلے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، لیکن ہم اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے سندھی، بلوچ، پنجابی، پٹھان پاکستانی ہیں، اور اس کے بعد ہم اتنے ہی مہاجر ہیں جتنے پاکستان کی دوسری قومیتیں ہیں۔ اس لیے کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی معذرت خواہی نہیں، ہم پناہ گیر نہیں ہیں، ہم امیگرینٹ ہیں، ہم مائیگرینٹس ہیں، ہم ریفیوجیز نہیں ہیں۔ انہوں نے بالکل غلط ڈیفینیشن آپ کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی ہے، پناہ گیر کی ڈیفینیشن ڈالی ہوئی ہے، ریفیوجیز کی ڈیفینیشن ڈالی ہوئی ہے۔ ہم اس پاکستان میں آئے ہیں پناہ گیر بن کر نہیں، پاکستان میں اپنے حصے کا پاکستان لے کر آئے ہیں۔ ہم ہندوستان میں 52 شہروں کے اندر ہم وہاں کے مالک تھے، یہ 52 شہروں کو ہم نے چھوڑا ہے تو ہمیں یہ 2.5 شہر ملا تھا جس پر آپ قبضہ کر کے ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، ہماری شناخت ہمیں نہیں دیتے۔ آپ دیکھیے کہ صوبہ سرحد والوں نے 70 سال کے بعد جب ان کا نام نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس NWFP تھا، بالآخر انہوں نے اپنی شناخت اسٹیبلش کرائی۔ آپ کے ضلعوں کا نام نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ رکھا ہوا ہے، آپ کو اپنی شناخت بحال کرانی ہے۔ ہم نے کراچی کو، جو کراچی ہمیں قائد اعظم نے دیا تھا، جو پاکستان کا کیپٹل بھی تھا، وہ فیڈرل ٹیریٹری بھی تھی جو ہب سے شروع ہوتی تھی اور ٹھٹے تک جاتی تھی، آج کراچی کو تقسیم کر کر کے ایک چھوٹا سا کراچی بنا دیا گیا ہے۔ ہمیں اسٹرگل کرنی ہے، ہمیں جدوجہد کرنی ہے، ہمیں اچھی قیادت کو سامنے لے کر آنا ہے، آپ میں سے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس تحریک کو انشاءاللہ تعالی گلی گلی کراچی کے لے کر جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ آج کی نشست کا مقصد ہی اس کارنر میٹنگ کا یہ تھا کہ یہاں کے رہائشیوں سے کہیں کہ اس ضمن میں وہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم مہاجر قوم کو اس موجودہ دلدل سے نکال سکیں، اس شہر کو اس دلدل سے نکال سکیں۔ کیونکہ اگر ہم نے توجہ نہیں کی، یاد رکھیے یہ صرف میری نسل سے میری مراد میری عمر، مجھ سے 5 سال کم یا مجھ سے 5 سال زیادہ، اگر اس نسل کے اندر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو آپ کے بچوں کو، ان چھوٹے بچوں کو کوئی مستقبل ہوگا۔ اگر ہم نے، ہماری اس نسل نے یہ مسئلہ حل نہیں کرا پائی تو یاد رکھیے جن آپ کے قوم کے دشمنوں کا خیال آپ کو غلام بنانے کا ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنی آنے والی غلامی سے بچنے کے لیے آپ نے باہر نکلنا ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ انشاءاللہ تعالی اب یہ قیادت کبھی آپ کو پیٹھ نہیں دکھائے گی۔ میں آخر میں صرف ایک شعر پہ اپنی بات ختم کروں گا، انشاءاللہ آگے بھی دوسرے نشستوں میں بات ہوگی کہ ہم ہی ہیں چراغ آخر شب، ہم ہی ہیں چراغ آخر شب، انشاءاللہ ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہوگا انشاءاللہ۔